اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک کی تھی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء یکساں برابر نہیں علیہم ان پر انذرتہم ہوا ڈرائیں آپ انہیں ام لم تنذرہم یا نہ آپ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں متقیوں کا ذکر کیا تھا اور متقیوں کی خصوصیات بیان کی۔ اس کے برعکس اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ کافروں کا گروہ ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں اور کافر کیا کرتے ہیں؟ کافر کفر اختیار کرتے ہیں۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ کافر چھپانے والے وہ کہتے ہیں، اور آیت مبارکہ میں انذرتہم کا ذکر کیا گیا ہے۔ انذار سے نکلا ہے۔ انذار کے معنی ہے آگاہ کر دینا کہ اگر یہ کام کیا تو اس کے کانسیکوینسز آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہ کیا تو اس کا نتیجہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے، وہ ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لوگ، سنتے تھے لوگ، یقین کرتے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا، سنا اور ان پہ یقین کیا وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، بد نصیبی ان کی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لی، کیونکہ ایمان صرف اللہ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تم لوگوں کے درمیان اخلاق کو کسی طرح سے تقسیم فرمایا ہے جس طرح سے رزق کو تقسیم فرمایا ہے۔ بے شک اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اور صرف اس کو عطا فرماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی لائف میں یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ایجڈ ہو کے بھی ایمان لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا راز جانتا ہے کہ ان کے اندر ایسی کیا خوبی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا اور ایمان نصیب کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں سے یہ توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حق پہنچانے کے لیے بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی زمین و آسمان سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان دیکھنے کے بعد بھی اندھا بن جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر وہ ہیں کہ جن کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں لے کر آتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس پہ قائم کر دیتا ہے اور ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آیت نمبر 7 ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پہ، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر کون لوگ ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ آنکھوں پر ایسا پردہ ہے جو ان کو حق دیکھنے نہیں دیتا، کانوں پر ایسا پردہ ہے جو ان کو حق بات سننے نہیں دیتا، اچھی نہیں لگتی ان کو دین کی بات، اور اگر وہ سن بھی لیں
تو ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ گناہوں نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور مسلسل گناہ کرنا اور اس پہ ڈٹے رہنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو بظاہر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں تو کفر کے تالے بندے ہوئے ہیں، یعنی کہ منافقوں کا ذکر کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ منافق کون ہے؟ منافق کیا کرتے ہیں؟ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ دکھاوے کا ایمان لے کر آتے ہیں، دل میں ان کو یقین نہیں ہوتا، لیکن اوپر سے ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے، اور وہ صرف دکھاوا کرنے کے لیے مسلمان بنے ہوتے ہیں۔ منافق کا لفظ نفاق سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں نفق سے مراد ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل جانا۔ خلیجی ممالک میں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک ٹنل بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے نفق، جو کہ ایک سرے سے جاتی ہے اور دوسرے سرے سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے منافق کا دل ہوتا ہے جس میں ایمان ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ مکہ میں منافقین نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے اور خاص طور پر جنگ بدر کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ایک بہت بڑا گروہ منافق ہو گیا۔ وہ منافق کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ مسلمان اب پھیلنے لگ گئے تھے اور مسلمانوں سے اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہتے تھے وہ لوگ، تو وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے اوپر سے یہ شو کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ جن میں سے سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے ساتھ اور اس کے بہت سارے پیروکار تھے، ان کی ایک جماعت تھی۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ دل میں پورا یقین ہونا، عقیدہ ہونا، زبان سے جس بات کا اعتراف ہو رہا ہے دل میں وہی بات ہونا، اور اعضاء سے عمل بھی کرنا کہ آپ حق بات پر یقین رکھتے ہو۔ جبکہ منافق کیا کرتے ہیں؟ منافق کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور عمل بھی نہیں کرتا وہ اس بات پہ۔ اس کا دل نہیں مانتا، اندر سے اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے، اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدے کی منافقت کرتے ہیں، جن کے دل اندر سے کافر تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، یہ لوگ اعتقادی منافق تھے، یعنی کہ اعتقاد کے لحاظ سے وہ کھوکھلے تھے، نافرمان تھے، زبان سے حق بات کہتے تھے اور دل سے حق بات سے انکار کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اب منافق کی دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے بھی مان لیتے ہیں، لیکن اندر ان کی سستی ہوتی ہے، ان کا عمل جو ان سے ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ان کو قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ یہ عملی منافق ہوتے ہیں جو اپنے عمل میں کیئرلیس ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ڈرایا گیا ہے، بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لے کر آئے ہو اور ان کو دلوں میں ایمان نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو۔ منافقین مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے درپا ہوتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیبت کرنے سے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کی عزت کے درپا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کے درپا ہو جائے گا۔
اور اللہ جس کی عزت کے درپا ہو جاتا ہے اس کو اس کے گھروں میں رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفاق سے بچنے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی صفائی اور آنکھوں کی خیانت سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین ما تخفی الصدور۔ اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک و صاف کر دے، اور میرے کام کو دکھلاوے اور زبان کی جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو چوری اور خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو آنکھ کی خیانت اور دل کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کا شارٹ بنا کے آپ کو آپ کی کنوینئنس کے لیے ڈال دوں، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اس کو ضرور پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائیں۔ آمین۔ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام منافقوں میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اعتقادی منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گرے میں ہوں گے۔ جو عملی منافق ہیں اور یا پھر عملی نفاق اختیار کرتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ عقیدے کا نفاق کفر اکبر ہوتا ہے جو ملت سے باہر کر دیتا ہے، جس میں رسولوں کی تکذیب، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب، رسولوں سے بغض رکھنا، رسولوں کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، رسولوں کے دین کے مرتبے پر گرنے پر خوش ہونا، اور ان کی دین میں کامیابی کو ناپسند کرنا۔ عملی نفاق جو کہ کفر اصغر ہے، انسان کو مسلمان تو رہنے دیتا ہے، ملت سے باہر بھی نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ عظیم ہے، اور اس کی علامات یہ بتائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک بھی کوئی خصلت پائی جائے گی تو وہ بھی نفاق کا حامل ہوگا، یہاں تک کہ وہ خصلت چھوڑ نہ دے۔ وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ ہمیں بھی اپنے اندر چیک کرنی چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ پہلی خصلت، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے یا توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ باتیں کرے، بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، گالیاں دے۔ ہمیں اسی لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے۔ منافقین کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا صدقہ کرنے کا، صدقہ کرنا ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کو جاننے کے بعد آپ اپنے اندر دیکھیں، آپ چیک کریں کہ ہمارے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس میں سے کوئی خصلت ہمارے اندر ہے، اور اگر ہے تو ہمیں فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ان سے جان چھڑانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہماری ان بری عادتوں سے جان چھڑا دیجیے۔ بری عادتوں کو چھوڑنے کی ایک دعا بھی ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ شارٹ بنا کے میں ڈال دوں گی، آپ لوگ اس میں سے دعا یاد کر لیجیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاقی والاعمال والاحواء۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں بری عادت سے، برے کاموں سے اور بری خواہشات سے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ کوشش کریں گے اس کو زبانی یاد کریں۔ اس کا شارٹ بھی میں انشاءاللہ ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی رہے، اور یہ دعا جو ان سی ہے ہر طرح کی بری عادت سے آپ کو بچا لے گی۔ ایون یہاں تک کچھ لوگ جو ڈرگس لینے لگ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور ان کی یہ نشے کی عادت چھوڑنا بہت مشکل ہے، پیرنٹس اور ان کے رشتہ دار بہت علاج بھی کراتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے، لیکن یہ ایسی لات ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتی ہے۔ تو آپ لوگ ان سے کہیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں بہت زیادہ، اور اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا نشہ بھی چھوٹ جائے گا، اور باقی بھی اگر کوئی بری عادت آپ کے اندر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے خود بھی اس دعا کو سرچ کرنا ہے تو آپ اللہم کی دعاؤں میں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور جامعہ ترمذی حدیث نمبر 359 میں بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ آیت نمبر 9 میں دیکھیں، یحادیون اللہ، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منہ سے ایمان لے کر آئے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے بتا دیا تھا ان منافقین کا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو سچے تھے، وہ تو حق پہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی چالوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاں کر دیا تھا۔ تو اصل میں منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ تو دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے شعور کی طاقت چھین لی تھی اور ان کو گمراہوں اور ظالموں میں شامل کر دیا تھا، لیکن اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا۔ وہ بہت چلاک بنتے تھے، وہ صرف ظاہر کرتے تھے کہ ہم جون سا ہے مسلمان ہیں، اور دوسروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے تھے، حالانکہ اصل میں ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے تھے، اور دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بچ گئے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کیسے بچیں گے؟ آخرت تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک اعمال سب کے سامنے کھول کھول کے دکھا دیں گے، اور ان منافقین کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے نچلے درجے میں ڈالے گا، کیونکہ ان کے نقلی ایمان کا اور ظاہری ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ عبداللہ بن ابی جون سا ہے، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور وہ منافق تھا، اور اس نے اپنا ایک گروہ بنایا ہوا تھا، اور اس نے اپنی منافقت کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور مختلف موقعوں پہ نقصان پہنچایا بھی تھا۔ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی، وہ جو کہ بہت سعادت مند مسلمان تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو کہ ایک منافق تھا، میں چاہتا ہوں اس کی مغفرت ہو جائے، اسی لیے آپ ان کو اپنا کرتا دے دیں۔ جس انداز میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس درخواست کو ٹال نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرتا دے دیا۔ اس بات پہ حضرت عمر بہت ناراض ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو اپنا کرتا کیوں دیا؟ وہ تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور بہت بڑا منافق تھا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم پریشان نہ ہو، میرا کرتا دینے سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا ایک ایک بدلہ چکانا پڑے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہی ہماری شفاعت بنیں گے۔ اگر ہم برے اعمال کر کے جائیں گے اور نفاق کے کام کر کے جائیں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا بہت عذاب ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس لیے بھی کرتا دے دیا کیونکہ جنگ بدر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس وقت وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، وہ جنگ بدر کے قیدیوں میں آئے تھے اور ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کو اپنا کرتا دے دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ احسان بھی چکانا چاہتے تھے۔ تو اس آیت مبارک میں منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور ان کی چالوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ اپنی جانوں کو ہی ظلم کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ نیکسٹ ہماری آیت مبارکہ 10 ہے، فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرضن، مرض میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔
بما کانوا یکسبون، اور وہ جھوٹ بولتے تھے. ان کے دلوں میں مرض تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا تھا. اب یہ کس بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ کفر کی بیماری کی، نفاق کی بیماری کی، شکوک و شبہات کی بیماری کی، خواہشات کی بیماری کی. اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یعنی جب دنیا کی محبت کی بیماری لگ جائے تو پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو بھول کر کام کرتا ہے اور وہ دنیا داری کی طرف لگ جاتا ہے. اس کا دل اس کاموں میں جھک جاتا ہے. ایسا انسان اپنی آخرت کو بھول کے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول کے صرف اور صرف دنیا کا متاع حاصل کرنے کی کوشش کر جاتا ہے. یاد رکھیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین سے بھی دور کر دیتا ہے. ایسے تمام لوگ جو دنیا دنیا کرتے ہیں اور صرف دنیا کے کاموں میں ہی لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو جمع کر کے اور بڑھا دیتا ہے اور وہ ان پریشانیوں سے نکل ہی نہیں پاتے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دین سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اس پہ غور و فکر کریں. اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسی حال میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کتنا بڑا گھر تھا، کتنا زیادہ بینک بیلنس تھا، کتنی زیادہ جیولری تھی ہمارے پاس، ہمارے کلوزٹ میں کتنے کپڑے تھے، ہمارے پاس کتنی گاڑیاں تھیں. کیا اس بنا پہ ہمیں آخرت میں مرتبہ ملے گا، عزت ملے گی، مقام ملے گا، جنتیں ملیں گی؟ ہرگز نہیں. اللہ کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا معیار تقویٰ، پرہیزگاری، نیکیاں ہیں. ایسے تمام لوگ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر حرام کام چھوڑ دیے اور ایسے کام بھی چھوڑ دیے جن میں ان کو شبہ لگا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: لا تمائنی خلق الخدا والتقا والعفاف والغنی. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور لوگوں کی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ ہر وقت تقوی کی ٹو میں لگے رہتے تھے. حضرت عمر سے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی ملنے کے لیے آئے. وہ ان کے دوست تھے. انہوں نے جب حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو ان کو ملے اور تنہائی میں لے گئے اور لے جا کر پوچھنے لگے: تم تو مجھے پرانے جانتے ہو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بتاؤ کیا مجھ میں کوئی غلطی تو نہیں؟ اگر کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں اللہ کے سامنے جانے سے پہلے. کیونکہ حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو تمہیں تمہاری کمزوریاں بتا دے تو تمہارا بہت اچھا دوست ہے. ہمیں تو ہے چسکا لگا ہوا ہے اپنی تعریفیں سننے کا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. حضرت سادی سے کہا کسی نے کہ بڑے لوگ چھوٹے کب ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جس طرح لکڑی کو گن کھا جاتی ہے اس طرح بڑے لوگوں کو شامت کھا جاتی ہے. خیر، حضرت عمر کے واقعے پہ واپس آتے ہیں. حضرت عمر نے جب حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ کون سا ہے، مجھے بتائیے، کیا میرے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے، میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی نے کہا: امیر المومنین، ہے، آپ کے اندر خامی ہے. میں نے کسی سے سنا ہے کہ عمر کو چٹنی بہت پسند ہے. امیر المومنین، آج کل تو غربت کا دور ہے اور آپ بتائیے کہ آپ سالن بھی کھاتے ہیں اور چٹنی بھی کھاتے ہیں. کیا اتنی غربت میں آپ جیسے متقی اور پرہیزگار بندے کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ چٹنی بھی کھائے اور ساتھ میں سالن بھی کھائے، جبکہ عام عوام تک ابھی پورا راشن نہیں پہنچا ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے ہزاروں کے آنسو نکل آئے. اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت سلمان کے ہاتھ پہ بوسہ کیا، اٹھ کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمانے لگے: اللہ تیرا بھلا کرے. تو نے عمر کو نصیحت کی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ایک ہی چیز کھاؤں گا، یا چٹنی کھاؤں گا یا سالن کھاؤں گا، اور ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے یہ محسوس ہو کہ امیر المومنین 2 سالن کھا رہا ہے اور عام عوام تک کھانا نہیں پہنچا ہے. یہ کام نہیں کروں گا.
سبحان اللہ، کیا اعلیٰ مقام ہے تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقیوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین پہ عمل کرنے والا، دین کو سمجھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔